بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه عز وجل: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال عليه الصلاة والتسليم: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور معزز حاضرین گرامی، سبق یاد دلانے کے لیے آج دل میں بات یہ آئی کہ نماز کے عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر سے آپ کو چوکنا اور آگاہ کر دیا جائے۔ اگلی بات سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں میں نماز کے سلسلے میں کم سے کم 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اہتمام نہیں کرتا۔ تیسرا طبقہ کسی درجے میں نماز کا اہتمام کر لیتا ہے مگر درست نماز پڑھتا ہے کہ نہیں خود اس پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں، اس لیے بڑی کوتاہی۔ یہ جو طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کم سے کم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے یاد دلائیں، یہ بات ان سے کہیں کہ آج ہم نے امام صاحب سے سنا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنا خطرے کی گھنٹی ہے۔ خطرہ یہ ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نماز اگر چھوڑو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز چھوڑتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ یہ حضور کا فتویٰ۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر۔ آج کی تاریخ میں کون سا مسلمان ہے جو جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا؟ جتنے چھوڑنے والے ہیں سب جانتے بوجھتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی اس سے ملاقات کرا دیجیے جو یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا فرض ہے،
ہر مسلمان چھوڑیے، کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی نماز فرض ہے، مسلمان چھوڑ دیجیے، کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی نماز فرض ہے۔ اب جانتا ہے فرض ہے پھر بھی چھوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر بھی چھوڑتا ہے، اس کے ایمان کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے، خطرے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بچاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ جب آخری سانس نکلے اور مرنے کا وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یہ خطرہ۔ اور ایمان پر ایک بار اگر خاتمہ نہیں ہوا تو پوری کائنات مل کر آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ سفارش قبول نہیں۔ اس لیے جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں انہیں بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم پاک میں فرمایا کہ اہل جنت آپس میں بات کریں گے کہ یار یہ تو شانت رہتا تھا، یہ تو محلے کا آدمی ہے، یہ تو ہمارا پڑوسی ہے، ارے میں اس کو جانتا ہوں، یہ کیسے وہاں چلا گیا؟ یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، مسلمانوں کو بڑے کام آتا تھا، بڑا سوشل ورک کرتا تھا، بہترین آدمی تھا، فلاں اچھائی یہ اچھائی وہ اچھائی، کی کیسے یہ اس والے میں کیسے جائے گا؟ عن المجرمین آپس میں بات کریں گے، پھر پوچھیں گے بھیا تجھ کو کیا ہو گیا تو وہاں کیوں چلا گیا؟ ما سلککم فی سقر، کیا بات ہو گئی کہ وہاں تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ وہ جواب دے گا دوزخ سے لم نکن من المصلین، ارے بھائی کیا بتاؤں، نماز کا اہتمام نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جمعہ کی کبھی عید بقرہ عید کی پڑھ لیا نماز، فرض کی قدر نہیں کی، آج یہاں تمہارا ساتھ چھوڑ گیا اور میں یہاں لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نماز اتنا پڑھے، اتنا نماز کا پابند ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اس کو دیکھ کر کہتے ارے بھائی یہ مسلمان تو نمازی ہے، یہ نمازی، سب نمازی، نمازی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، یہ نمازی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ وہ نمازی ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ مسلمان بھی کہیں گے کہ نمازی نہیں ہے، تو جو آج کہے گا نمازی نہیں ہے وہ کل چل کے دوزخ میں وہ بندہ کہے گا کہ میں تو آج پھنس گیا، لم نکن من المصلین، میں نمازی نہیں تھا، مجھے کوئی نمازی نہیں کہتا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ نمازی ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ تو نماز نہ چھوڑنے کا کتنا خطرہ ہے، کتنی دشواری ہے، کتنی نحوست ہے، کتنی مصیبت ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں اتنا۔ جو کچھ مصیبت آ جائے وہ کم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑے پیار سے سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفروه فی ذمتہ۔ میرے عزیزو، فجر کی نماز چھوڑنا نہیں، فجر کی نماز کا اہتمام رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے اگر تم نے فجر میں حاضری لگا دی، بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، 2 سجدے کر لیے، اللہ پاک کو اتنے پسند آ جاؤ گے
کہ اللہ پاک صبح ہی کہہ دیں گے جاؤ بیٹا جاؤ جو جی چاہے کرو میں ذمہ دار ہوں. اب تم صحت سے رہو گے, راحت میں رہو گے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, تمہارا حادثہ نہیں ہوگا, تمہارے کاروبار میں دھوکہ نہیں ہوگا, چیٹنگ نہیں ہوگی, ٹوپی نہیں پہنائی جائے گی, تم لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرو گے, تم کو کوئی بیوقوف نہیں بنا پائے گا, میرے ذمہ ہو جاؤ تم فی ذمت اللہ, اللہ کے ذمہ. صبح کی ایک نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے. ایک نماز پڑھا دن بھر اللہ کی ذمہ داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اگلا جملہ فلا تسفروا فی ذمتہ. ارے میرے عزیزوں, اللہ کے ذمے سے غفلت نہیں کرنا, توڑنا نہیں ہے ذمہ داری. اگر تم نے توڑ دیا تو تمہارا داخلہ اللہ کی رحمت میں نہیں, وہ باہر چلے گئے, شیطان کے چکر میں پھنس گئے, تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں. یہ ہے آپ کی نعمت نماز جس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. وہ کیا ہوگا